سزا دیں گے تو خود سوچیں. پھر میں نے ان سے ایک بات کہی, میں نے کہا ایک شکل میں آپ ظالم ہیں, آپ کے بیٹے کو تکلیف اس نے دی تھی, اس کے ذریعے سے بیٹا مرا تھا, تو اکیلی اس کو تکلیف ملنی چاہیے. آپ پورے گھر کو تکلیف دے رہے ہیں. کیا انہوں نے پورے گھر کو تکلیف دی؟ کہنے لگے جی ہمارا بیٹا میرا, ہمارا پورا گھر اجڑ گیا, گھر کا ایک ایک بچہ ہر وقت سسکتا روتا رہتا ہے. اس نے تو پورے گھر کو تکلیف نہیں دی جان کے, اور یہ جو کچھ ہوا انجانے میں ہوا, اس نے تو نہیں کیا. دیوانہ ہو بیٹا ہوا تھا, یہ تو نہیں ہوئی تھی, اسے پتا نہیں تھا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے. کچھ دلائل دیے انہیں, لاجکس دی. آپ یہ کہیں یہ ظالم ہے, مان لیا یہ ظالم ہے. اس نے تو نہیں دیکھا اپنے جسم کے ان نقشوں سے, بالوں سے جن پہ وہ فریفتہ پاگل ہوا, اس نے پتا نہیں ہے, اس نے دیکھا تھا. پھر آپ کی تربیت کی کمی ہے, اس کو اخلاق نہیں سکھایا, اس کے اپنی نظریں پھرنا آپ نے سکھایا نہیں, پھر ماں باپ کی تربیت کی کمی ہے. میں نے کہا پھر تو کیس آپ کے خلاف جاتا ہے. اچھا میری اس بات پہ وہ بندہ حیران ہوا, مجھے کہنے لگا بات آپ, اس کے اندر اللہ نے کوئی اچھا دل رکھا تھا, ماننے کا مزاج تھا. بات تو ٹھیک ہے, ہماری کمی ہوگی, لیکن میں نے کہا شباب شعبہ تو جرم, شباب تو پاگل بنے کا شعبہ ہوتا ہے, ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, اس میں آدمی پاگل ہوتا ہے. میں نے انہیں یہ معاف کرنا بھی سکھایا, ان کا عرض کیا کہ معاف کریں, اور ساتھ یہ بھی عرض کیا کہ آپ اپنے گھر کو دیکھیں کہ انہوں نے آپ کو سزا دی, آپ ان کو اس سے بڑی سزا دے رہے ہیں. کیا انہوں نے آپ کے کپڑے جلائے؟ کیا انہوں نے کپڑے کاٹے؟ کیا گھر کے اندر گندگی, دیمک اور یہ پسو کھٹمل اس طرح کی اذیتیں تھیں آپ جو دے رہے ہیں؟ کس کتنی خطرناک اذیتیں دے رہے ہیں؟ کیا اچھا, اور سالہ سال سے اذیتیں ہیں, کوئی دنیا کا, کوئی انہوں نے پیر دربار کہاں کہاں, یہ بیچارے ان کا سب کچھ ختم ہو گیا, ان کا بڑا کاروبار تھا متاثر ہوا. کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا میں تو بار بار کہہ رہا ہوں معافی دے دے, اگر آپ نے معافی نہ دی تو پھر میرے پاس وہی ہے, میں کو کہوں گا دیر رات پہ یہ پڑھے, میں بھی پڑھوں گا. پھر آپ کے گھر میں وہ آگے جو انہیں لگتی ہیں, وہ تکلیفیں جو انہیں لگتی ہیں, وہ تیر جو انہیں لگتے ہیں, وہ مشکلات جو ان کے ساتھ ہیں, وہ ناکامیاں پریشانی جو ان کے ساتھ ہے, پھر آپ کے گھر میں شروع ہو جائے گی. کیا نہیں ہوگی؟ کہا جی یقینی ہوگی, تو آپ نے کوئی ایسی انوکھی چیز پڑھی ہے, ہم تو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. ایک لمبی داستان ہے, ایک لمبی کہانی ہے, مذاکرات کی, ٹیبل ٹاک کی, کہ میں نے انہیں کیسے قائل کیا صرف ایک زندگی میں سکون آ جائے, ایک پرامن معاشرہ ہو, اس معاشرے میں خیر ہو. میں نے اپنی بات کی ابتدا میں, گفتگو ابتدا میں کہا ہے کہ بڑھتی ہوئی طلاقیں اور بڑھتے ہوئے گھریلو جھگڑے اور بڑھتی ہوئی نفرتیں اور بڑھتے ہوئے معاشرے میں فیملی سسٹم کا ٹوٹ جانا اور نفرتیں قوم کے اعتبار سے, علاقے کے اعتبار سے, اور مسلک کے اعتبار سے, اور فرقوں کے اعتبار سے, اور مذہب کے اعتبار سے, یہ چیزیں آپس میں جو ٹکرا رہی ہیں معاشرے میں, نفرت ہے, نفرت ہے, نفرت ہے, قلم میں نفرت ہے, ممبر میں نفرت ہے, اور اسپیکر میں نفرت ہے, اور کتاب میں اور میڈیا میں, یہ نفرتوں کا نظام جو ہے اس کے لیے زبردست چیز ہے. واللہ اشد باسا واشد تنکیلا. عجب چیز ہے یہ. میں کیسے بتاؤں؟ اب دیکھیے لوگ اپنے اپنے واقعات بیان کر رہے ہیں, میں نے صرف 2 واقعے غالباً بیان کیے, 2 واقعے بیان کیے. ایک لڑائی کا بیان کیا ہے کہ بلوچوں اور جٹوں برادری کی لڑائی تھی کوئی آپس میں الیکشن کے معاملے میں, اور ایک میں نے گھر کا واقعہ بیان کیا, اور تیسرا جو بیان کیا وہ یہی جنات کا, کہ ہمارے گھر میں جنات تھے, شیاطین تھے, اور ہمارے گھر میں جو ہے پریشانیاں تھیں, اور کوئی خوفناک چیز تھی جو میرے سامنے کھڑی ہو جاتی, چیخ مار کر اٹھتی, ہوش نہ ہوتا, پھر ہوش میں لانے کے لیے منہ پہ تھپڑ مارتے, پھر ہوش آتا تو پھر بے ہوش ہو جاتی. خوفناک چیز تھی جو مجھ پہ حاوی تھی, اور پھر ہر جگہ سے پھر تھک تھکا ہار ہور کے آخر کار پھر جب پڑھا واللہ اشد باسا واشد تنکیلا, پھر زندگی میں سکون بھی آیا, سانسیں بھی آئی, راحت بھی ملی. پاگل ہو کے پڑھنا ہے, پاگل ہو کے پڑھنا ہے, اور وضو بے وضو ہر حالت میں پڑھا جا سکتا ہے. ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے جس کے ساتھ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور ایک ایسا گھرانہ وجود میں آئے جو سید فاطمہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا گھرانہ ہو, جیسے اس جوڑے میں محبت تھی, پیار تھی, الفت تھی, اور پھر ان کی نسلوں میں حسنین کریمین سید امام حسن اور امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جیسی ہستیاں اور پھول آئے, اور پھر ان کے ذریعے سے انسانیت کو
کائنات کو ایک نظام ملا. یہ اس وقت ہوتا ہے حسنین جیسی ہستیاں، حسن حسین جیسی ہستیاں اس گھر میں ہوتی ہیں جس گھر میں میاں بیوی کا آپس میں جوڑ ہوتا ہے اور محبت ہوتی ہے اور پیار ہوتا ہے اور الفت ہوتی ہے، ورنہ نسلیں ٹوٹ جاتی ہیں. جنات کو موقع ملتا ہے، شیاطین کو موقع ملتا ہے اور نسلیں آپس میں بکھر جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں. جتنے میں خوشحالی کے راز بیان ہوئے ہیں نا، یہ ان خوشحالیوں کے رازوں میں ایک خوشحالی کا راز ہے یہ آیت. اگر یہ خوشحالی کا راز نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ بڑی بوڑھیاں بیٹیوں کو سر ڈھانکنے، جسم ڈھانکنے، سینہ ڈھانکنے، چادر اوڑھنے کا ایسے نہیں کہتی تھی، اور ان کی زندگی ایسے نہیں حیا کی چادر میں، قبروں کی چادر میں، کفن کی چادر پہن کے پھر چلی جاتی تھی، ایسے نہیں کہتی تھی. کبھی یہ گھر برباد ہو جاتے ہیں، کبھی وہ گھر برباد ہو جاتے ہیں، کبھی یہ نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، کبھی وہ نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، کبھی زندگی کے نظام بہت سے ختم ہو جاتے ہیں، اندیکھی دنیا کے نظام ختم ہو جاتے ہیں، اور گھروں میں بربادیاں، اس طرح آگ لگنا، پھٹ جانا، چیزوں کا کٹ جانا، اور بیماریاں اور تکلیفیں اور مسائل اور مشکلات اور الجھنیں، پھر اس طرح زندگی میں ناکامیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. میں نے بہت محنت کی، ان کی دلائل دیے، ماں مان گئی، بیٹی نہیں مانتی تھی. مجھے کہنے لگے ایک اور موقع دے دے. میں نے کہا نہیں، آپ نہیں دوں گا. آپ کو ساری باتیں میں نے قانون کی بھی، معاشرے کی بھی، معاشرت کی بھی، ماں باپ کی تربیت کی بھی، دین کی بھی، ایمان کی بھی ساری باتیں بتائی ہیں، ابھی آپ معافی نہیں دے رہے. مجھے کہنے لگے آپ سے درخواست ایک موقع اور دے دیں. کتنے دنوں کا؟ کہا 1 دن کا، 2 دن کا. میں نے کہا 3 دن کا دیا. آپ 3 دن کے بعد پھر 3 دن کے بعد کہنے لگے بیٹی کو ہم نے منوا لیا اور ہم بغیر کسی معاوضے کے اس کو معاف کرتے ہیں، ہم کوئی معاوضہ نہیں لیں گے. تو میں نے کہا کیا عارضی معافی ہوگی؟ کہنے لگے نہیں، ہم وعدہ کریں گے تو پورا کریں گے، ہم بالکل ان کو نہیں ستائیں گے، ان کے گھر سے چلے جائیں گے اور ان کی زندگی کو سکون ملے گا، راحت ملے گی. بس ایک بات ان سے کہیں، اور آپ کہا کہ آپ پہ ترس ہوتے ہیں، ان سے کہیں اپنی بیٹیوں کو کوئی چادر لینا اور کوئی حیا کی زندگی سکھا دے، ورنہ اس طرح کئی گھرانے ختم ہو جاتے ہیں اور کئی گھرانے ویران، برباد، بے آباد ہو جاتے ہیں. رو رہے تھے وہ سارے، اور جب انہوں نے معافی دی، ان کی چیخیں تھیں، کس چیز کی تھی، بہت بڑا حوصلہ ان کا، بہت بڑی عظمت ان کی. میں ان کی وقار عظمت کو سلام کرتا ہوں، سچی بات، وقار اور عظمت کو سلام کرتا ہوں. آپ سوچ نہیں سکتے، شیخ بولی سینا ایک بہت بڑے طبیب تھے، ماوراء النہر کے رہنے والے تھے وہاں کے. ان کے پاس ایک مریض لایا گیا. جب مریض لایا گیا تو انہوں نے اس کی نبض دیکھی، بالکل ختم ہوا پڑا، بس نبض ہلکی سی چل رہی تھی، ہڈیوں کا ڈھانچہ، آنکھیں دھسی ہوئی اور پیلے ہو گئے تھے. جس انہوں نے لا علاج ہے، بہت علاج کری اس کے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. نبض دیکھیے، طبیب تھے. حکیم سے مراد کوئی یہ نہیں ہے کہ جڑی بوٹیاں، یہ تو حکمت میں یہ شاہ، ابھی جس چیز کو چاہے حکمت دے دے، وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. ہم پر جس کو حکمت دیتے ہیں نا، اس کو خیر کثیر دیتے ہیں. او خیر کثیر، اللہ کی خیر کثیر. شہد کی ضرورت تھی تو کسی سردار کے پاس شہد لینے گیا، تو یہ چھوٹا سا کٹورا، چھوٹی سی بوتل، چھوٹی سی ایسی برتن لے کر گیا. اس نے بڑی مشکل کپا اٹھا کے دے دی. انہوں نے یہ کیا؟ کہ تو نے اپنی اوقات کے مطابق مانگا ہے، ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق دیا ہے. ہم اس میں ہمیں دیں تو ہمیں ہماری توہین ہے کہ سردار اور بادشاہ کے گھر سے اتنی شہد مل رہی ہے. وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. ہم جس کو دیتے ہیں پھر خیر کثیر دیتے ہیں. وہ نظر ہو پہچاننے والی، عام نظریں دھوکا کھا جاتی ہیں. اور ویسے بھی قریب کے لوگ ہمیشہ محروم رہتے ہیں، ایک قدری تبصروں کی وجہ سے اور شک بدگمانی کی وجہ سے، سنی سنائی کی وجہ سے. قریب کے لوگ ہیں، مکہ والے قریب تھے، افسوس ہے چند مقدس ہستیوں کے علاوہ بے شمار محروم آئے گئے، اور مدینہ والوں نے عظمتیں اور رنگے گئے. کیا زندگی ہے، کیا نظام ہے جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. کیا بات کر رہا تھا؟ شیخ بولی سینا
نبض دیکھی، کہا کہ ایسا بندہ بلا کے لے آؤ جو شہر کے ہر گھر کو جانتا ہو. بہت لوگ ہوتے تھے شہروں کے خاندانوں کے شجرے جانتے تھے، شہر اندروں دیواروں میں ہوتا تھا. ایک صاحب کو لیا، کہا شہر کے ایک گھر سے آپ شروع ہو اور گھر کے ہر فرد کا نام لیتے ہوئے آگے نکلے. نبض پہ ہاتھ رکھا تو ایک محلے میں جب وہ بندہ گیا، محلے کے بندے ان کے نام چلتا اگلے، تو نبض کی دھڑکن تیزی کا خیال کرنا اس محلے میں کوئی گھر اور گھر کا کوئی فرد نہ چوکے. کرتے کرتے ایک گھر کے بڑے جب گھر کے فرد کا نام لیا تو نبض تیز ہو گئی، سانسیں تیز ہو گئی، اور جب ایک کا نام لیا سب سے نازک کا تو نبض تیز، جسم بے قرار ہو گیا. اس نے سمجھ آ گئی، بس اس نے کہا یہ مریض عشق ہے. مریض عشق میں رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جو دوا کی. اور نے کہا مریض عشق ہے، اس کا وہاں ترتیب بنا لو بس ورنہ ایسے ہی مر جائے گا. کہ مریض عشق ہے. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری بعض ادائیں انہیں کو کھا جاتی ہے. اسلام کا نظام عصمت کا، حیا کا، چادر کا، پردے کا، رضا کا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. سبحان اللہ. میں نے سیدہ کی قمیص مبارک دیکھی ٹوپ کاپی ترکی میں، جو میوزیم ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہاں کیونکہ وہ ترکی والوں نے اہل بیت کے، اصحاب رسول کے، آقا کملی والے کی تبرکات کی حفاظت کی، بہت زیادہ سنبھالا. اور وہ اصلی ہے کیونکہ ترک حکومت حکمران رہے، خلافت عثمانیہ مکہ مدینہ کے حکمران تھے، تو انہوں نے وہ چیزیں سنبھالی ہیں. یقین جانیے میری حیا کی وجہ سے نظر اس کرتے مبارک پہ ٹک نہیں سکی. اس کی تار تار میں نور تھا، حیا تھا. انہی کے در سے تو ہمیں حیا ملا ہے، اسی در سے انہی کے قدموں کی برکت سے تو ہمیں حیا کا چھوٹا سا لفظ ملا ہے. اللہ کے دل میں آ جائے، لفظ ملا ہے انہی کے در سے، انہی کے قدموں کی خاک سے، ان کے قدموں کے غبار سے، چوٹیوں کے غبار سے تو ملا ہے سب کچھ. کیا بتاؤں آپ کو. اس کے بعد اللہ کا نظام دیکھیں، اس گھرانے کو سکون آ گیا، چین آ گیا. اس گھرانے کی ساری مصیبتیں ختم ہو گئی، ایک پل میں ختم ہو گئی. اور میں ان کے گھر والے سن رہے تھے، میں نے کہا سنیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کا بیٹا کہاں سے ہلاک ہوا، ہماری کس بے احتیاطی کی وجہ سے. آج اس گھر میں سکون ہی سکون ہے، چین ہی چین ہے. اللہ کا فضل ہے، وہ لوگ تسبیح خانے سے جڑے ہیں، اللہ نے انہیں دنیا بھی، دولت بھی، عزت بھی، رزق اور ایمان حیا بھی، سب دولتیں عطا فرمائیں. آج کے معاشرے میں بڑھتی ہوئی طلاقیں، گھروں کے بڑھتے ہوئے جھگڑے، لڑائیاں، بے چینیاں، بے قراریاں، آپس میں نفرتیں بہن بھائیوں کی، دوستوں عزیزوں کی. نفرتوں کا حل واللہ اشد باسا واشد تنکیلا ہے. کتنا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، بس بے چین سے پوچھے، پاگل سے پوچھے، بے قرار سے پوچھے کہ پھر کتنا پڑھنا ہے. میرے پاس تو اس کا اور زیادہ نظام ہے، اس کے اور فائدے ہیں. میں چاہتا ہوں آپ کو اور فائدے بتاؤں. وقت زیادہ ہو گیا ہے، 2 گھنٹے سے زیادہ ہوا، پتہ ہی نہیں چلا. میرا چاہتا ہوں دل کہ اس کی اگلی قسط میں آئندہ جمعرات کو پھر آپ کو درس میں سنو. اس کے انوکھے فائدے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اس کو یاد کرنا چاہیے، یاد آسانی سے، واللہ اشد باسط واشد تنکیلا. میرے خیال میں اتنی دیر میں نے دہرایا آپ کو یاد ہی ہو گیا ہوگا. انوکھا نظام ہے. کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا. ایک ہے میرا گھر نہ جلے، ایک ہے جلتے گھر میں آگے پہنچ جائے. ایک یہ ہے کہ میرا گھر بچ جائے، ایک ہے مولا سب کے گھر بچا دے. ایک ہے کہ میری زندگی میں خوشحالیاں ہوں، کہہ کے ہوں، دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو. ایک ہے نہیں مولا لوگوں کے گھر، لوگوں کی زندگی، ان میں خوشیاں خوشحالیاں ہو جائیں تو خود بخود میرے گھر میں لوٹ آئیں گی. کیوں؟ اگر میں ذریعہ بن گیا تو لوٹ آئیں گی، اور میری نسلوں میں راحتیں، خوشیاں، خوشحالیاں. اور میں نے لوگوں کو طلاق سے بچانے کے اگر ہیلے اور ترتیبیں اور نبوی اعمال بتا دی، اللہ میری نسلوں کو طلاقوں سے بچائے گا، اور اللہ میری نسلوں کو جھگڑوں سے، نفرتوں سے اور آپس کے بغض اور کینے سے اور انتقام سے بچائے گا. انوکھی اس کی فائدے ہیں، انوکھے اس کے کمالات ہیں. کئی عرصے سے سوچ رہا تھا کہ اسی کمالات کو بیان کروں، کئی عرصے سے سوچ رہا تھا. انشاءاللہ آئندہ جمعرات میں پھر اس کے فائدے اور اگلے کمالات اگلے حصے میں بیان کریں گے.
اور انشاءاللہ اور ایک درخواست ہے آپ سے، یوٹیوب اور فیس بک پہ فوراً اس کے جو فائدے پائے ہیں آپ نے، فوراً آپ سے درخواست ہے، بس میرا اعلان یہی ہے، تسبیح خانے کے چندہ 313 بار حامیم لا ینصرون نہ بھولیے گا، میرا چندہ نہ بھولیے گا، یا حافظ یا سلام نہ بھولیے گا، میری نسلوں کا، میرے ساتھیوں کا اس پورے نظام کا تصور کر کے نہ بھولیے گا، کبھی نہ بھولیے گا، میرا چندہ نہ بھولیے گا، میرا دھندا ہے، یہ میری ضرورت ہے، یہ نہ بھولیے گا میرا چندہ۔ اور دوسرا، آپ اس کے فائدے فوراً فیس بک، یوٹیوب، ان چیزوں پہ، یعنی ہمارا سوشل میڈیا پہ اس کے فائدے لکھیں اور باقیات کے ساتھ لکھیں اور تفصیلات کے ساتھ لکھیں، ای میل کر دیں۔ رسالے میں اپری کا ای میل لکھا ہوا ہے، وہ کر دیں گے، زیادہ فائدہ ہوگا۔ رسالے میں اپری کا ای میل، اپری کا لکھا ہوا ہے، اس پہ کریں گے تو ہمیں زیادہ فوراً پہنچے گا۔ ای میل کریں اور ضرور کریں، آپ کو فائدہ پہنچا، سال سے اپری پڑھا، تسبیح خانے کے ساتھ نسبت ہے، آپ کے ذریعے سے اگر مخلوق کو نفع پہنچا، اللہ آپ کو پہلے خوشیاں دے گا، راحتیں دے گا، عزتیں دے گا اور رحمتیں دے گا اور برکتیں دے گا۔ میں آپ کے ای میل کا انتظار کروں گا اور بہت تفصیل سے لکھیے گا جو فائدے پہنچے، کسی اور کو ملا، سنا، وہ لکھے، آپ کو ہوا وہ لکھے۔ واللہ اشد باسط واشد تنکیلا، اور پڑھتے ہوئے میرا حصہ ضرور رکھیے گا، میرے نسلوں کا۔ درود پاک پڑھیں، یا اللہ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین ویا آخر الاخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام اللهم لك الحمد ولك الشکر یا رب لك الحمد کما ينبغي بجلال وجهك وعظیم سلطانک۔ اللہ اپنے سونے مبارک ناموں کی برکت سے پوری امت کو کامل ایمان، کامل اخلاص، کامل برکت اور کامل عافیت عطا فرما، اور پوری امت کے مسائل حل فرما، پوری امت کی مشکلیں دور فرما، قلت، ذلت اور قلت سے بچا، سدا خیر عطا فرما، سدا راحت عطا فرما، سدا رحمت عطا فرما، اور ہمیشہ کی عافیت عطا فرما۔ دل کی دنیا بدل دے مولا، جذبوں کی دنیا بدل دے، ہمارے پل پل کو بدل دے، ہمیں دنیا آخرت کی خیریں، رحمتیں، راحتیں، عزتیں اور برکتیں عطا فرما۔ جو دنیا میں کہیں سے سکتا ہوا تیرا بندہ اور بندی ہے، اللہ وہ کسی مذہب سے ہے، کسی فرقے، رنگ، نسل سے ہے، اللہ اس کو سکون دے دے، اس کو چین دے دے، اس کو راحت دے دے، اس کو رحمت دے دے، اس کو عفو، برکت اور رحمت کے ساتھ ڈھانک دے۔ یا اللہ جتنے لوگ آمین کہہ رہے ہیں دنیا کے جس کونے میں تیرے بندے اور بندیاں، ان کے دکھ دور فرما، ان کی مشکلیں دور فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کی زندگی میں خوشیاں، خوشحالیاں، رحمتیں اور راحتیں عطا فرما، عزت، عافیت عطا فرما، ہمیشہ بن مانگے عطا فرما، کبھی در در کا بھکاری نہ بنا، اپنے در کا منگتا، اپنے در کا سوالی، اپنے در کا فقیر بنا، اپنے در کا فقیر بنا۔ تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی تو جہاں کا امیر ہے، مولا اپنے در کا فقیر ہماری نسلوں کو بھکاری نہ بنا، جن کے قرضے ہیں دور فرما دے، جن کی مشکلیں حل فرما دے، جو ذلت و علتوں میں دھسے ہوئے ہیں تو نکال دے۔ اللہ اس آیت مبارکہ کی سچی تاثیر اور کمال تاثیر اور بے مثال تاثیر ہمیں عطا فرما دے، ہماری نسلوں کو عطا فرما دے۔ تیرا کلام ہے اور تاثیر بھی تیرے پاس ہے، تو جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے۔ یا اللہ اپنے کلام کی سچی تاثیر اور سچا کمال عطا فرما، سچی راحتیں، رحمتیں اور برکتیں عطا فرما، ہمیں صدا بن مانگے عطا فرما، ہمیں صدا بن مانگے عطا فرما۔ اللہ ہمیں منگتا اور بھکاری سمجھ اور دے دے، ہماری ساری ضرورتیں غیب سے پوری فرما، ہماری ساری مشکلیں حل فرما۔ یا اللہ جو دنیا کے جس کونے میں بیٹھے دعاؤں کی توقع رکھ رہے ہیں، دعاؤں کا چاہ رہے ہیں اور دعاؤں کے لیے دل میں ان کے سوال ہے، اللہ ان سب کی دعائیں قبول فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما اور سب کی ناکامیاں ختم فرما کے ان کو عزتوں کے، برکتوں کے، راحتوں کے تاج پہنا دے۔ یا اللہ میرے وطن کی سرحدوں کی خیر کر دے، سارے عالم کی خیر کر دے۔ پوری دنیا اس وقت جس تکلیف میں، پریشانی میں مبتلا ہے، اے اللہ تو غیب سے راحتوں کے فیصلے، عافیتوں کے فیصلے فرما، امت کو ہر فتنے سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہر آزمائش سے حفاظت فرما۔ بس تو امتحان کے قابل نہیں، سدا عافیت عطا فرما، سدا بن مانگے عطا فرما۔ بے گھروں کو گھر دے دے مولا، بے دروں کو در دے دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے، ان کی جھولیاں بھر دے، اور جن کو اولادیں دی ہیں محبتیں، پیار، دلوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ آخری وقت ایسا بہترین کر دے کہ ہمیں بھی مزہ آئے اور تیری رحمت کو بھی مزہ آئے اور تیرے فرشتوں کو بھی لطف آ جائے، اور قبر کو روشن بنا دے۔ کبھی بھی مولا ہماری نسلوں میں بت پرستی سے بچا
ہماری نسلوں کا اپنے غیر سے بچا، غیر سے بچا۔ بڑا ڈر لگتا ہے مولا، بڑا ڈر لگتا ہے، پر تیری رحمت اگر آ جائے گی اور چھونک کر دے گی ہمیں اور ہماری نسلوں کو حفاظت کفایت فرما، عافیت فرما، اپنے علم سے علم عطا فرما، اپنے حلم سے حلم عطا فرما، آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔